الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے دنیا کے بہت سے شہروں کی سیاحت کی ہوگی، بہت سے بڑے بڑے شہروں کے بارے میں سنا ہوگا، جیسے لندن، نیو یارک، ٹوکیو وغیرہ وغیرہ۔ خود ہمارے ملک ہندوستان میں بہت بڑے بڑے شہر، بمبئی جس کی آبادی 1.25 کروڑ سے زیادہ ہے، دلی جس کی آبادی 1.5 کروڑ سے زیادہ ہے، کلکتہ جس کی آبادی 1.5 کروڑ کو چھونے والی ہے، چنئی جس کی آبادی 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے، بنگلور جس کی آبادی 75 لاکھ، حیدرآباد جس کی آبادی 70 لاکھ، احمد آباد جس کی آبادی تقریباً 65 لاکھ۔ کتنے بڑے بڑے شہر۔ آج ہم آپ کو ایک عجیب شہر کی سیر کرائیں گے۔ یہ شہر بہت ہی عجیب، اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا خاص نمونہ ہے۔ اس شہر میں تقریباً 1000 بجلی گھر ہیں اور 600 کے قریب انڈسٹریل اسٹیٹس اور کیمیکل پلانٹس ہیں۔ کمیونیکیشن کا بہت اچھا انتظام ہے، بہت تیز رفتار سواریاں ہیں جو دوڑتی رہتی ہیں اس کے اندر، اور پھر اس کے اندر سیکورٹی کا اور ڈیفنس کا بھی بڑا اچھا انتظام۔ کوئی ٹیررسٹ نہیں آ سکتا ہے، کوئی چور بدماش، کوئی ڈاکو اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا ہے۔ اور جو ایسینشیل سروسز ہوتی ہیں، ضروری خدمات، صحت و صفائی ہے، ہیلتھ اینڈ ہائیجین، یا اسی طریقے سے واٹر سپلائی ہے، الیکٹریسٹی کی سپلائی ہے، یہ 24 آورس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق اس کو حاصل رہتی۔ ہمارے بڑے بڑے شہروں میں کبھی کبھی بجلی چلی جاتی، کہیں کہیں بجلی کے چلے جانے سے ٹرین بھی رک جاتی، بڑی تکلیف ہوتی۔ لیکن یہ جو ایسینشیل سروسز ہیں، ضروری خدمات، یہ موسٹ سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے اس شہر کے اندر ہمیشہ جاری رہتی ہیں۔ پھر دیکھیے ویسٹ ڈسپوزل، جو گندی چیزیں پیدا ہوتی ہیں غیر ضروری، اس کو باہر نکالنے کا انتظام بھی ہر شہر میں ہونا چاہیے۔ ویسٹ ڈسپوزل، اگر کچرا نہیں نکلے، ویسٹ باہر نہیں نکالے جائیں تو سڑیں گے اور صحت کو نقصان پہنچے گا، اس کا بھی اس میں بڑا اچھا انتظام۔ بہت ہی ایفیشینٹ اس کا ایڈمنسٹریشن ہے۔ کوئی اجنبی، کوئی نامعقول قسم کا انسان اس شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ داخل ہوگا تو فوراً اسے آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے گا، اسے پکڑ لیا جائے گا۔ اس شہر میں کچھ چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں، مینوفیکچر ہوتی ہیں، ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ امپورٹ ہونے میں مختلف فیٹس، روغنیات، معدنیات یعنی منرلز، ایسڈ، پھر ہوا، پانی، اس طرح کی کئی چیزیں اس کے اندر امپورٹ ہوتی ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں جو مینوفیکچر ہوتی ہیں، مختلف قسم کے کیمیکلز، امینو ایسڈس، پروٹینز، زندگی کو چلانے کے لیے جو ضروری چیزیں وہ سب کی سب یہاں پروڈیوس ہوتی ہیں اور باہر جاتی ہیں۔ اور اس کا انتظام اتنا اچھا ہے، خاص کر ویسٹ ڈسپوزل کا، کہ پولوشن کا کوئی خطرہ ہی نہیں۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جس کو آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے، دماغ جس کے بارے میں سوچنے سے مجبور ہے۔ یہ ہے آپ کے بدن کا سب سے چھوٹا حصہ، اردو میں خلیہ کہتے ہیں، انگلش میں سیل کہتے ہیں، CELL سیل، ہندی میں کوشکا کہتے ہیں۔ اور آپ کے بدن میں 1 2 نہیں، 100 ٹریلین سیلز ہیں۔ ٹریلین کیا ہوتا ہے؟ 1 لکھ کر آپ 9 صفر لکھیں، بلین بن جائے گا۔ 1 لکھ کر آپ 12 صفر بڑھائیں اس کے بعد تو 1 ٹریلین بن جائے گا۔ تو 100 ٹریلین سیلز آپ کے اس چھوٹے سے بدن میں، 5.5 فٹ کے بدن میں پائے جاتے ہیں، اور ہر سیل اپنی جگہ ایک شہر ہے۔ ایک زوالوجسٹ نے لکھا ہے، ایک سیل اتنا پیچیدہ ہوتا ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، اس کے اندر ایسی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ ایک سیل کو آپ کمپیئر کرنا ہے تو کسی بہت بڑے شہر لندن سے یا بامبے سے کر سکتے ہیں۔ جتنے کام بامبے میں یا لندن میں ہوتے ہیں اتنے کام ایک سیل میں ہوتے ہیں، اور بہت اعلیٰ پیمانے پہ ہوتے ہیں، بغیر گڑبڑ کے ہوتے ہیں، کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ اور
انسان کا یہ بدن اس طرح کے 100 ٹریلین سیلز کا مجموعہ ہے. ہر سیل اپنی جگہ ایک زبردست شہر کا جو انتظام ہوتا ہے ویسا انتظام اس کے اندر بھی ہے. دیکھیے کتنی بڑی قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم انسانوں کو اپنی نشانیاں اپنی قدرت کی، اپنی عظمت کی، اپنے کاریگری کی، صنعت کی دکھائیں گے، خود ان کی اپنی جانوں میں، ان کی اپنی زندگیوں میں اور کائنات میں، پھیلی ہوئی کائنات میں دکھائیں گے. حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات ان پر واضح ہو جائے گی کہ یہ سچ ہے، قرآن سچ ہے، اللہ تعالیٰ سچ ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، اسلام سچ ہے. یہ بات واضح ہو جائے گی. انسان نے اتنا علم حاصل کیا اپنے مختلف اعضاء کا، یہاں تک کہ سیل تک پہنچا، سیل کے اندر بھی چلا گیا ہو. ڈی این اے ہے، آر این اے ہے سیل کے اندر، اور وہی شہر کی تفصیلات جو میں نے بتائی ہیں وہ ڈی این اے، آر این اے وغیرہ وغیرہ ہے. کروموزومس ہیں اس کے اندر، جینس ہیں اس کے اندر، جینیٹک سائنس، اور یہ سب کے سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، سب کے سب مل کر کام کر رہے ہیں. تو زوالوجسٹ بتاتے ہیں کہ ایک سیل کو سمجھنے کے لیے اس کو پھیلا کر اتنا بڑا کرنا پڑے گا جتنا لندن شہر ہے یا ممبئی ہے، اور تب آپ اس کا مطالعہ کریں، تب سمجھ میں آئے گا کہ اس کے اندر کیسے کیسے عجیب اور حیران کن کام ہو رہے ہیں. کسی سیل کو آپ اپنی ان ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے الیکٹرانک مائکروسکوپ چاہیے جو ہزاروں لاکھوں گنا سیل کو بڑا کر دیتا ہے، تب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کس طریقے اس کے اندر فنکشنز ہو رہے ہیں، کیا کیا ایکشنز ہو رہے ہیں، کیا کیا ریئیکشنز ہو رہے ہیں، کیا کیا ریسپانسز ہو رہے ہیں. پھر جناب یہ سارے کے سارے سیل مل کر ان یونیژن کام کر رہے ہیں. یہ سیل پیدا ہوتے ہیں، یہ ہمارے ہڈیوں میں پیدا ہوتے ہیں، بون میرو، ہڈیوں کے درمیان جو ہمارا گودا ہوتا ہے وہاں پیدا ہوتے ہیں، اور ضرورت کے مطابق خون کے ذریعے سے مختلف جگہوں پر ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں. ایک سیکنڈ میں 2000 اسپرمز پیدا ہوتے ہیں، دن بھر میں کئی کروڑ سیلز پیدا ہو جاتے ہیں، جن سے انسان کی آئندہ پیدائش کا سلسلہ جاری رہتا ہے. خون کو آر بی سیز کی ضرورت ہے، ریڈ بلڈ کارپسلز، وائٹ بلڈ کارپسلز کی ضرورت ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ سیل ہی جا کر تبدیل ہوتے ہیں. آج کل آپ سٹیم سیلز کی بات آج کل اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں. سٹیم سیلز وہ سیل ہوتے ہیں جو پلانک سیلز ہوتے ہیں. وہی سیل آنکھ استعمال کرتی ہے، دماغ استعمال کرتا ہے، دل استعمال کرتا ہے، گردہ استعمال کرتا ہے. ہر ایک کے سیلوں کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے. اب دیکھیے مثال کے طور پر ہماری آنکھ پہ غور کیجیے. ہماری ایک آنکھ کتنی قوت دی اللہ تعالیٰ نے. 1 کلومیٹر دوری پر اگر کوئی موم بتی جل رہی ہو تو ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے. ہماری آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ 10,000 مختلف قسم کے رنگوں کے شیڈز میں تمیز کر سکتی. ریڈ ایک نہیں ہے، 50 شیڈ ہیں ریڈ کے. وائٹ ایک نہیں ہے، وائٹ ہے، کم وائٹ ہے، زیادہ وائٹ ہے، گریش ہے، یلوئش ہے، ریڈش ہے، روزی وائٹ ہے، بہت سے وائٹ ہیں. تو 10,000 قسم کے ڈفرینٹ شیڈز کو ہماری آنکھ ڈسٹنگوش کر سکتی ہے، تمیز کر سکتی ہے ان کے اندر. اور ہماری ایک آنکھ میں 13 کروڑ 70 لاکھ سیلز ہیں. لائٹ سینسیٹیو سیلز، یعنی صرف روشنی میں کام کرتے ہیں، اندھیرے میں کام نہیں کر سکتے ہیں سیلز ہماری آنکھ کے اندر جو ہیں. اور وہ پوری کی پوری اس تصویر کو یہ سیلز لیتے ہیں ریٹینا میں، اس کے ذریعے سے وہ منتقل ہوتی ہے تصویر دماغ تک. ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کو سمجھ جاتے ہیں. ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں، کسی کو بات کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کسی کو ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ساری تفصیلات. اور ایک آنکھ کے جو سیلز ہوتے ہیں 13 کروڑ 70 لاکھ سیلز، ان میں 13 کروڑ سیلز وہ ہوتے ہیں صرف ایک آنکھ میں 13 کروڑ 70 لاکھ. 13 کروڑ جو سیلز ہوتے ہیں وہ راڈس کی شکل میں ہوتے ہیں، اور 70 لاکھ سیلز وہ کونس کی شکل میں ہوتے ہیں، کونیکل. یہ جو 13 کروڑ سیلز ہوتے ہیں یہ بلیک اینڈ وائٹ کو دیکھتے ہیں. زیادہ تر چیزیں دنیا میں بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہیں. اور جو یہ 70 لاکھ سیلز ہوتے ہیں یہ رنگوں کو دیکھتے ہیں، لال ہے یا اور مختلف قسم کے رنگ ہیں، ان سب کو ہم ان کے ذریعے سے دیکھتے ہیں. تو 13 کروڑ 70 لاکھ سیلز لائٹ سینسیٹیو ریسیپٹیو سیلز ریسیو کرتے ہیں، روشنی کو ریسیو کرتے ہیں، تصویر کو ریسیو کرتے ہیں. وہ سب کے سب مل کر ہمیں ایک تصویر دکھاتے ہیں. اور یہ ہماری آنکھ ایک وقت میں
It can handle 10 lakh pieces of information. 10 लाख 1 मिलियन मुख्तलिफ टुकड़ों को जोड़कर एक तस्वीर बनाती है, और इस तरीके से उस चीज को हम जानते हैं, समझते हैं। दिमाग की लाइब्रेरी में चीज जाती है, दिमाग कहता है कि ये फलां चीज है, हम समझ जाते हैं। इसी तरीके से इन्हीं सेल्स से मुख्तलिफ चीजें बनी, नाक बनी है, कान बने हैं, दिल बना है, और जिस जिस चीज को, जिस जिस अदो को, हमारे बदन के जिस हिस्से को जिस तरह के सेल्स की जरूरत है वो उसको ले रहा है। कितना बड़ा इंतजाम है। हम समझते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं, नहीं, हमारे सेल्स मिलजुल के काम कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप अल्लाह ताला की इस कुदरत पर और गौर फरमाएं। चंद मिनट का हम ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपको ये जो हमारा अजीब शहर है, 100 ट्रिलियन शहर जो हमारे इस बदन में है, उसके बारे में मजीद कुछ बताएंगे। मोहतरम नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल। अल्लाह ताला की एक अजीम कुदरत सेल के बारे में, जो गोया एक शहर है, और जिस तरह के लाखों करोड़ों अरबों सेल्स का मजमूआ हमारा बदन है, हम गुफ्तगू कर रहे थे, ताकि अल्लाह ताला की कारीगरी, उसकी सनत और उसकी अजमत को हम समझ सकें और बंदगी की राहों पर बेहतर तरीके से चल सकें। मैंने आंख के बारे में अर्ज किया, एक आंख में 13 करोड़ 70 लाख लाइट सेंसिटिव रिसेप्टिव सेल्स होते हैं, और वो सब के सब मिल के काम करते हैं। तब आंख किसी चीज को देखती है, फिर उस खबर को दिमाग तक भेजा जाता है, दिमाग फौरन अपनी जो उसकी आर्काइव्स है, लाइब्रेरी है, उससे रेफर करता है और सेकंड के हजारवें हिस्से में बताता है कि ये कौन है, ये क्या चीज है, ये सूरत मैंने पहले कहाँ देखी थी, ये कौन सा लफ्ज है, कौन सा हर्फ है, ये मैं उर्दू पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, हिंदी पढ़ रहा हूँ, मराठी पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। रिकॉग्नाइज करने की, पहचानने की कुव्वत दिमाग के अंदर है। आंख उसको सिर्फ रिफ्लेक्ट करती है, अंदर भेजती है। इसी तरीके से इन्हीं सेल्स का एक मजमुआ नाक है। नाक को अल्लाह ताला ने यह सलाहियत दी है कि वो 2000 से लेकर 4000 तक मुख्तलिफ किस्म की बुओं में जो स्मेल्स होती हैं फर्क कर सकती है। ये नाक के अंदर के जो सेल्स होते हैं वो मिलजुल कर इस काम को करते हैं। हर चीज की एक बू होती है। लौंग की एक बू है, इलायची की एक बू है, अमरूद की एक बू है, हर तरह के फलों की अलग अलग बुएं हैं, तरकारियों की अलग बू है, कच्ची तरकारी की अलग बू है, बादाम की एक बू है, काजू की एक बू है, मुख्तलिफ स्मेल्स होती। तो जिनकी स्मेल पावर, कुव्वत शामा, सूंघने की कुव्वत ज्यादा अच्छी होती है, वो तकरीबन 4000 तक मुख्तलिफ स्मेल्स में, बुओं में वो फर्क कर सकते हैं। और जिनकी कम है वो 2000, उससे कुछ कम भी हो सकते हैं। आदमी का इल्म कम हो, आदमी ज्यादा चीजों को नहीं खाए, ज्यादा चीजों को नहीं देखे, ज्यादा चीजों को स्मेल नहीं करे तो सलाहियत घट जाती। ऐसे ही कान है। कान क्या है? वो भी सेल्स का मजमुआ है। सेल्स इस तरीके से वहां पर जाकर जमा हुए हैं और कि वो तकरीबन 1500 मुख्तलिफ किस्म की आवाजों में, टोन्स में, लहजों में हमारे कान फर्क कर सकते हैं। इसी तरह हमारी जुबान, इसमें टेस्ट बड्स हैं, मीठे को महसूस करने के लिए, कड़वे को महसूस करने के लिए, नमक को महसूस करने के लिए, खट्टे को महसूस करने के लिए, फीके को महसूस करने के लिए, सब इसमें टेस्ट बड्स होते हैं। छोटी छोटी कलियां गोया हैं, मिक्स हैं वो सब की सब। और हमारी जुबान जो मुख्तलिफ सेल्स का मजमुआ है, वो तकरीबन 500 किस्म के मुख्तलिफ मज़ों में फ़र्क कर सकती है। मैंने एक बात यह भी अर्ज की कि अगर आपके हाथ काम कर रहे हैं, दिमाग हाथ को हिलने जुलने के लिए कह रहा है। कौन काम कर रहा है? हाथ के अंदर जो सेल्स हैं वो काम कर रहे हैं। इंसान के बदन में 206 हड्डियां हैं। मुख्तलिफ हड्डियां मुख्तलिफ हड्डियों से जुड़ी हुई हैं। अब हमारा हाथ है, 27 हड्डियां हैं उसके अंदर, और पूरे बदन में 206 हड्डियां हैं। हाथों पैरों में मिलाकर तकरीबन 100 हड्डियां, आधी हड्डियां तो हाथों और पैरों में हैं। हाथ काम करता है, हाथ लिखता है, ए लिखता है, बी लिखता है, सी लिखता है, 2 उंगलियां काम कर रही हैं। दिमाग उसको कंट्रोल कर रहा है। कंप्यूटर यहां है और कंप्यूटर से हुक्म दे रहा है और उंगली उस तरह चल रही है, वो चीज लिखी जा रही है, वर्क उल्टा जा रहा है, जेस्चर्स किए जा रहे हैं। तो वो जो सेल है वहां के वो काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारा दिल है,
وہ بھی سیلز کا مجموعہ ہے. دل کا کام دھڑکنا ہے. ایک بالغ مرد کا دل اوسطاً 72 بار دھڑکتا ہے. بالغ عورت کا دل 79 ٹائم 79 بار دھڑکتا ہے. اس کی رفتار گھٹتی بڑھتی رہتی ہے حالت کے لحاظ سے. جیسا آپ کام کر رہے ہیں، جیسے آپ محنت کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، سو رہے ہیں، بیٹھے ہیں، جاگ رہے ہیں، اس کے لحاظ سے تھوڑا بہت فرق ہوتا رہتا ہے. زوردار آدمی ورزش کرے تو دل کی رفتار 150 تک چلی جاتی ہے. خاص قسم کے سیلز ہیں جو دل میں چلے گئے ہیں اور جا کر دل کے اس فنکشن کو ادا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے دماغ کے جو سیلز ہیں وہ نیورونز کہلاتے ہیں. گردوں کے جو سیلز ہیں وہ نیفرانس کہلاتے ہیں. نیورون جو ہوتے ہیں بہت لمبے ہوتے ہیں. وہ جو سیلز ہوتے ہیں نیورونز تقریباً 1.25 میٹر 1.2 میٹر لمبے ہوتے ہیں اور ان کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں معلومات جمع رہتی ہیں. یعنی ہمارے اس دماغ میں اتنی معلومات جمع ہیں کہ اگر ان کو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا جائے تو جو تقریباً 30 والیوم کی ایک کتاب ہے، بہت 2 الماری کے خانوں میں آئے گی، ویسے 5 لاکھ سیٹس کی ضرورت پڑے گی. اتنی معلومات ہمارے اس دماغ میں اللہ تعالیٰ نے بھر رکھی ہیں. معلومات کا مطلب صرف کس کتاب کی معلومات ہی نہیں، رنگ ہے، آواز ہے، بو ہے، وغیرہ وغیرہ سب معلومات ہیں. تو یہ سب سیلز کے ذریعے ہو رہا ہے. پھر ہمارے بدن میں 650 عضلات ہیں، مزلس، اور اس میں سب مل کے کام کرتے ہیں. چلنا پھرنا اٹھنا دیکھنا یہ کرنا وہ کرنا. مثلاً جو ہے جب ہم مسکراتے ہیں تو ہمارے 17 مزلس استعمال ہوتے ہیں. جب ہم فراؤن کرتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، تو 42 مزلس ہمارے کام کرتے ہیں. یہ سب بھی کرشمہ دراصل ان سیلز کا ہے. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عجیب چیز پیدا کی، کتنی خوبیاں اس کے اندر بھر دی ہیں. ایک سیل کو اتنا پیچیدہ بنایا کہ ہمارے زوالوجسٹ کہتے ہیں کہ سیل کو اتنا بڑا کر دیجئے جتنا بمبئی شہر ہے، لندن شہر ہے، اور تب اس کا مطالعہ کیجئے. تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ سیل کس طریقے سے کام کر رہا ہے. انسان نے آج جو ترقی کی ہے، مختلف بیماریوں کا علاج ڈھونڈا ہے، نئی نئی دوائیں ایجاد کی ہیں. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ جینیٹک جو معلومات ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، سیل کا جو ہم نے گہرا مطالعہ کیا ہے، تفصیلی مطالعہ، اس کے ذریعے سب کو سب معلوم ہو رہا ہے. یہی سیل جب گڑبڑا جاتے ہیں کینسر پیدا ہو جاتا ہے. پرولیفریشن بے شمار، کسی بھی جگہ خون میں کینسر ہو سکتا ہے، ہونٹوں میں ہو سکتا ہے، منہ میں ہو سکتا ہے، حلق میں ہو سکتا ہے. خواتین کو ان کے پیدائش کے اعضاء میں ہو سکتا ہے، رحم میں ہو سکتا ہے، یوٹرس میں، ہڈیوں میں، کئی طرح کے کینسر ہوتے ہیں. سیل جن کو ایک خاص طریقے سے بڑھنا چاہیے اس سے زیادہ تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں تو وہی کینسر، اور کینسر بہت ہی موذی مرض. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سیلز کے ذریعے سے انسان کو کنٹرول کر رہا ہے. 50 60 70 سال پہلے انسان کو اتنا تفصیلی علم نہیں تھا. آج انسان نے جب سیل کا مطالعہ کیا، سیلولر بایولوجی، اس کو اس نے ڈیولپ کیا اور جینز کا اسے علم حاصل ہوا، جینیٹک ٹیکنالوجی کو اس نے سمجھا. اب تو جینیٹک انجینئرنگ یعنی کہ جینز کی خرابیوں کو دور کر دیا جائے تاکہ بعد میں آنے والی بیماریاں جو ہیں وہ رک جائیں. پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی اس شخص میں یہ بیماری آ سکتی ہے جینز کے مطالعے کے ذریعے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، ہر آن ایک ایک سیل کو ہمارے کنٹرول کر رہا ہے، ہمارے دل کو کنٹرول کر رہا ہے، دماغ کو کنٹرول کر رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کے ٹیسٹیکلز میں، خصیوں میں 1 سیکنڈ میں 2000 سپرمز بنتے ہیں. ایک سپرم سے ایک انسان بنا ہے. دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کی برکتیں کیسی کیسی ہیں، رحمتیں کیسی کیسی ہیں. دنیا میں جو سب سے بڑا سیل پایا جاتا ہے شتر مرغ کا انڈا ہوتا ہے، اور سب سے جو چھوٹے سیل ہوتے ہیں وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ پن کے سرے پر آپ 10 لاکھ سیلز رکھ سکتے ہیں. اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے آپ ان کو. الیکٹرانک مائکروسکوپ سے ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے. ان انسان کو اللہ نے اس بات کی صلاحیت بھی دی کہ اتنی چھوٹی چیز کا مطالعہ کرے، اس کو مینیپولیٹ کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمتیں ہیں، کتنی بڑی برکتیں ہیں، اور کیا عظیم کام ہے. تو یہ ایک شہر نہیں ہے، یہ ہمارا بدن جو اللہ کا دیا ہوا ہے یہ 100 ٹریلین شہروں کا مجموعہ ہے. ہر شہر اپنی جگہ مکمل وجود رکھتا ہے. ایک ایک شہر کے اندر تقریباً 1000 بجلی گھر ہیں، 600 انڈسٹریل ایریاز اور کیمیکل پلانٹس ہیں، کمیونیکیشن کا سسٹم ہے، ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے، ڈیفنس کا سسٹم ہے، ہیلتھ اینڈ ہائیجین اس کی برقرار رکھنے کا سسٹم ہے، سب کچھ. تو یہ علم، یہ مطالعہ
ہمارے اندر ایمان پیدا کرتا ہے کہ واقعی کوئی خدا ہے، چیزیں خود بخود نہیں بن گئیں. اور جب اس خدا نے اتنا پیچیدہ انتظام بنایا ہے، ایک ایک سیل کو اتنا پیچیدہ بنایا ہے، ایک دن ہم کو اپنے مالک کے حضور جانا پڑے گا. ان سیلز کے ذریعے سے جو دماغ بنا ہے، جو دل بنا ہے، جو اعضاء و جوارح بنے ہیں، جو ہاتھ اور پیر بنے ہیں، جو مزلز بنے ہیں، جو خون بنا ہے، ڈائجیشن کا جو سسٹم بنا ہے، یہ جو پورے سسٹمز ہیں انہی سیلز کے مجموعے سے بنے ہیں. تو ایک وقت آنے والا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے ان سب چیزوں کو کس طریقے سے استعمال کیا. ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں شہر میں نے تمہارے اس بدن کے اندر بسا دیے، اور وہ اس ایک ایک سیل اس سے زیادہ پیچیدہ تھا جیسے کہ تمہارے شہر ہوتے ہیں، تو تم نے ان کو کس طریقے سے استعمال کیا. ایک دن خدا کے پاس جانا ہے، ایک دن ان ساری کی ساری باتوں کا جواب دینا ہے. یہ علم جو ہمیں مل رہا ہے، اس علم سے ہم اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو اور کاریگری کو، سنت کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی راہ پہ لگا دیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر، جنت کی طرف، ابدی جنت کی طرف بلا رہا ہے. اس کو مان لینا، اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اور اپنی پوری کی پوری زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق بسر کر دینا، یہی ہماری زندگی کا مقصد. اتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی انسان کے سامنے آئیں، پھر بھی انسان اندھا بنے، ساری چیزوں کو دیکھ سکے لیکن خدا کو نہ دیکھ سکے، ساری چیزوں کو پہچان سکے لیکن خدا کو نہ پہچان سکے، تو اس سے زیادہ بڑا اندھا پن اور اس سے بڑی گمراہی کوئی اور نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بدن کی قوتوں اور اپنے بدن کے تمام اعضاء، جوارح اور ہمارے بدن کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سیل پائے جاتے ہیں 100 ٹریلین کی تعداد میں، ان کی کاریگری، ان کی کارکردگی کو دیکھ کر، سمجھ کر اس کی عظمت کا احساس کرنے اور اس کی پوری بندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. تو آئیے آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سمیع خلق کے ساتھ دعا کریں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.